السلام علیکم۔ آج میں پھر ایک مورل سٹوری لے کر لایا ہوں صرف آپ کے لیے۔ ایک سعودی عرب شخص جو کہ ایک فلسطینی عورت سے چھپ کے شادی کی، چونکہ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی اس کی۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنے پہلے بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا میں نے چھپ کے ایک فلسطینی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی ان کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں پر وہ خاتون رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کا بیٹا قاضی کے پاس گیا اور پوری تفصیلات قاضی کو بتائی، تو پھر قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلسطینی عورت کو بھی یہاں پیش کیا جائے۔ تو بڑے بیٹے اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلسطین پہنچا، بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، اس نے اسے دیکھ کر ہی بتا دیا کہ میں وہی عورت ہوں جو تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ میرا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات اسے بتا دیں اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی عرب پہنچا اور سیدھا قاضی کے پاس گیا۔ تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے، جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد فلسطین روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس کے واقعہ کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلسطین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس نے کہا، ماں جی آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں رہ رہی ہیں۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا، وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڈ آیا، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ بھی سچی محبت ہے، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلہ کی کیا حیثیت ہے، بنگلہ تو ایک عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گی۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارہ کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ بہت ہی محنت سے آپ کے لیے یہ سٹوری تیار کی جاتی ہے اور بڑی مشکل سے ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کی جاتی ہے، تو پلیز آپ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، لائک لازمی کیا کریں، اور آپ نے جو بھی رائے ہو وہ کومنٹ میں لازمی بتایا کریں۔ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بھی بتا دیا کریں تاکہ میں اس کو حل کرنے کی اپنی پوری کوشش کروں۔ تو آپ نے لازمی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پھر ملیں گے اگلی نیکسٹ